بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس سے پہلے ہم نے گروپ میں بھیج دیا تھا کہ آج کا عنوان اسلامی اخلاق اور اس کی اہم بنیادیں ہیں، اور ان کا ہماری موجودہ سوسائٹی اور موجودہ حالات کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان کا انطباق یعنی اپلیکیشن کیا ہوگی۔ اس سلسلے میں جو بنیادی مفہوم ہے اسلام کے اندر اخلاق کا، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام اور دین اسلام کی جو بنیادی اپروچ ہے یہ اخلاقی ہے۔ اخلاق سے مراد کیا ہے کہ وہ انسانی رویہ جو مثبت ہے، پوزیٹیو، اور جس کے نتیجے میں انسانی معاشرے اور انسانی اقوام کی ترقی ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے، امن اور سکون ملتا ہے، ان کے ذریعے انہیں پروموٹ کرنا، رواج دینا، یہ اخلاقیات یہ شامل ہے، اور یہی اسلام کی اپروچ بھی ہے۔ اور ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کی اہمیت پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نبی بنا کر اس لیے کہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کر دوں تمہارے لیے۔ مکارم اخلاق کیا ہے؟ وہ عظیم انسانی صفات جو ابھی میں نے بات کی کہ جنہیں اختیار کرنے کے نتیجے میں معاشرے میں امن، محبت، خوشحالی اور سکون پیدا ہوتا ہے، یہ وہ عظیم انسانی صفات ہیں۔ ان عظیم انسانی صفات کے اندر جو انتہائی اہم بنیادی ہیں، ان کے اندر صبر و تحمل ہے، یعنی یہ انتہائی بنیادی ہے، اس کے بغیر آپ کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ صبر جتنا کم ہوگا قوم کے اندر، اتنی ہی زیادہ مصیبتیں اس پر آئیں گی۔ جتنا زیادہ صبر ہوگا اتنی زیادہ وہ قوم خوشحال ہوتی ہے اور وہ آگے بڑھتی ہے۔ اسی طرح اس کے اندر ایثار ہے، یعنی یہ ہے کہ انسان اپنے لیے تو بہت کچھ کرتا ہے، بڑی قربانی دیتا ہے اپنے مفاد کے لیے، لیکن اسلامی اخلاق کا تقاضا یہ ہے، مکارم اخلاق یہ ہے کہ انسان دوسرے کے لیے بھی قربانی دے۔ یہ ایک بہت بڑی انسانی صفت ہے کہ انسان جس طرح اپنے لیے کوشش کر رہا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی کرے۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسانوں میں سے بہترین وہ ہے کہ جو زیادہ نفع پہنچا رہا ہے باقی انسانوں کو یا انسانیت کو۔ تو یہ اس میں سے ہے۔ اس کے اندر پھر آگے چل کر عفو درگزر مکارم اخلاق کے اندر کہ دوسروں کو معاف کرنا، اس کے بہت بڑے نتائج ہیں، یہ بہت بنیادی ہیں۔ پھر آگے جو ہے نا اس کے اندر اخوت آ جاتی ہے، اس کے اندر میوچل ریسپیکٹ بھی آتی ہے، مکارم اخلاق میں سخاوت ہے، مہمان نوازی ہے، فیاضی وغیرہ، یہ تمام صفات ہیں۔ ان کو مکارم اخلاق کہا جاتا ہے اور مختلف احادیث میں ان کو بیان۔ پھر ان کے مقابل میں جو منفی صفات ہیں ان سے بچنا، یہ مکارم اخلاق ہے۔ تو اس سلسلے میں اب میں آؤں گا بنیادوں کی طرف، چونکہ اسلام کے اندر اخلاق تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بنیاد ہے، یعنی اخلاق کے بغیر نہ اسلام کا تعارف ہے، نہ اسلامی امت ہے، اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا اخلاق کے بغیر۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے، اور مسلمانوں میں سے اسلامی کردار، اسلامی اخلاق رخصت ہو چکا ہے۔ بنیادیں میں نے 3 کا یہاں پر انتخاب کیا ہے، 3 اہم بنیادوں کا، اور اس کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ موجودہ سوسائٹی کے ساتھ جو اس کا ربط ہے، ریلیونس ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی بنیاد جو اسلامی اخلاق کی ہے بلکہ ایمان کی ہے، وہ التقویٰ ہے، جس پر قرآن نے بہت زیادہ زور دیا ہے، تقویٰ پر، اور یہ ایمان کی بنیاد بھی ہے، اخلاق کی بنیاد بھی ہے، اور اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ میں اس کے صرف مفہوم کی طرف آؤں گا، کیونکہ
اس کا مفہوم جب ہم بیان کرتے ہیں بس خدا سے ڈرنا، خدا خوفی، تو یہ مکمل مفہوم نہیں ہے اس کا پورا مفہوم آج پیش کرنا ہے۔ اس کا پورا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، پھر انسان کے اندر یہ احساس ہو کہ اس کا کوئی خالق اور مالک ہے اور اس کی ذمہ داریاں ہیں، وہ جانوروں اور چرند پرند کے مقابلے میں وہ مختلف ہے، اس کی وہ ذمہ داریاں نہیں ہیں جو جانوروں کی اور پرندوں کی ہیں۔ پھر اس نے مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، یعنی اس احساس کے ساتھ جینا، یعنی اس احساس کا موجود ہونا ایک انسان کے اندر یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس کے فوائد یہ ہیں کہ انسان کے اندر احساس ذمہ داری آ جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ اسی طرح لے لیں کہ جس طرح کسی بھی ادارے کے اندر اگر یہ نظم و ضبط ہو کہ اس کی جو انتظامیہ ہے یا اس کا جو سربراہ ہے، محتمم ہے، وہ پوری نظر رکھتا ہے، اور جو لوگ یا جو اسٹوڈنٹس جو ورکرز، جو بھی آپ تصور کر لیں ادارے کو، اگر کوتاہی کریں گے، کام نہیں کریں گے، کام چوری کریں گے، تو ان کو سزا بھی ہوگی یا ان کی تنخواہ کو بھی کاٹا جائے گا، اگر بہت زیادہ ہوا تو ان کو نکال دیا جائے گا۔ جہاں پر یہ نظم و ضبط ہوتا ہے تو وہ ادارے، اس کا معیار بلند ہو جاتا ہے، اس کی پروڈکشن ٹھیک ہوتی ہے معیاری، اور اگر وہ کوئی کالج جامعہ ہے تو اس کے اسٹوڈنٹس معیاری طور پر نکلتے ہیں، نظام تعلیم بہتر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی بالکل ڈھیلا نظام ہے، پوچھنے والا نہیں ہے، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے انسانوں کے ذہن میں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا خود نظام بھی کائنات کا اسی پر قائم ہے، وہ منتظم ہے، محتمم ہے اصلی معنوں میں۔ اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس آیت کو تکرار کے ساتھ پیش کیا گیا، کہیں تعملون ہے، کہیں یعملون ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو یا جو کچھ وہ کر رہے ہیں، یہ دونوں خطابات ہیں الگ الگ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کائنات کا انچارج ہے، اس پورے ادارے کا، ادارہ تصور کر لیں کائنات کو، تو وہ جان رہا ہے، اس کے پاس ریکارڈ ہے، مرنے کے بعد پھر حساب کتاب بھی ہے۔ تو یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کا معنی ہوتا ہے بچنا یا بچانا۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ اب اس جو ہمیشہ کی ناکامی ہے اس سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، اور یہ اس کا وہ مفہوم ہے کہ جسے قرآن نے مختلف مقامات پر اس کو پیش کیا ہے۔ تو اسے اختیار کرنے کے نتیجے میں انسانوں کی زندگی بہتر، نظم و ضبط آ جاتا ہے، احساس ذمہ داری آ جاتا ہے، ان کے اندر بدعنوانیاں اور کرپشن نہیں ہوتی، ایک دوسرے کا احساس، جو انسانی صفات، جو مکارم اخلاق جنہیں حدیث میں کہا گیا ہے، وہ اسی سے فروغ پاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ نہ ہو تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان پر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور دل سخت ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں البقرہ کے اندر یہودیوں کے حوالے سے، بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس قسم کے واقعات رونما ہونے کے بعد جب زیادہ مدت گزر گئی تو ان لوگوں کے دل، یہودیوں کے، سخت ہو گئے۔ قست قلوبکم، تمہارے دل، مخاطب کا صیغہ ہے، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اور ایسے سخت کہ جس طرح پتھر ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سختی ہے، شقاوت قلبی آ گئی یہ وقت کے ساتھ ساتھ، اور یہ چیز ہمارے اندر بھی آتی ہے، ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ تو اس لیے ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، یہ جو دل ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ غفلت کی وجہ سے یہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں، ان پر زنگ آ جاتا ہے، کہ جس طرح لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب کہ مسلسل اسے پانی پہنچتا رہے، تو اسی طرح یعنی غفلت آ جاتی ہے دلوں پر۔ قیل یا رسول اللہ وما جلاؤھا، تو پھر اس پر پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، تو ان دلوں کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے تاکہ زنگ دور ہو جائے، یعنی غفلت دور ہو جائے؟ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا
قال کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ موت کو یاد کرنا زیادہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے. یعنی اگر یہ آپ دیکھ لیں کہ جو انسان جس کو یہ احساس ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر مجھے مرنا ہے، صحیح معنوں میں احساس ہو، تو یہ بہترین، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. تو اسی کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کو یہ احساس ہو کہ اسے مرنا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. ایسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمایا؟ حالانکہ عملی صورتحال یہ ہے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ مرنا ہے اسے. جانتے ہیں ہم سب، وہ کون اس پر تو جو ملحدین ہیں، جو خدا کی ذات کے منکر ہیں، وہ بھی قائل ہیں مرنا ہے. روز لوگ مرتے ہیں، ہم جنازوں میں شریک ہوتے ہیں. جو جنازوں کو نہیں مانتے وغیرہ وہ ویسے ہی جلا دیتے ہیں یا کہیں دفنا دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے. لیکن پھر حضور یہ فرماتے ہیں کہ یہ احساس ہو کہ مجھے مرنا ہے، ایسا کیوں فرمایا گیا؟ ذرا ذہن میں رکھیں، اس میں نکتہ ہے، بڑی حکمت ہے. اس لیے کہ انسان غفلت کی وجہ سے اور دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ موت دوسروں کے لیے، اس کے لیے نہیں ہے، مجھے بھی طویل زندہ رہنا ہے. یہ وجہ ہوتی ہے کہ اپنے متعلق موت کا یقین نہیں ہوتا انسان کو. بے شک وہ کہتا رہے مجھے مرنا ہے، لیکن امر بارے میں ہر انسان کا ممکن ہے کسی کا کوئی استثناء ہو، بڑے عظیم لوگ ہوں گے، مگر ہم ان میں نہیں ہیں. ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی اس کی بہت بڑی زندگی باقی ہے. اگر وہ مثال کے طور پر 80 سال کا بھی ہے تو وہ 20 سال مزید ابھی جینا چاہتا ہے، اور اس کو یقین ہے کہ اتنی ہے. لیکن یہ احساس کسی کو بھی نہیں ہوتا کہ جن کا وہ جنازہ اٹھا رہا ہے، جسے دفن کر رہا ہے، وہ بھی اسی تصور میں مبتلا تھا. اس کا بھی یہی یقین تھا کہ ابھی میری زندگی کے 50 سال 40 سال یا 20 سال باقی ہے. مر گیا وہ. ہر مرنے والے کو اپنی موت کا یقین نہیں تھا. ان کو آپ مستثنا کر سکتے ہیں کہ جو شدید بیماری، کینسر کا ایک مقام ہوتا ہے دل کی بیماری کا، یا جو پھانسی کے منتظر ہیں، یہ مستثنا ہے. ایگزیمپشن از ایگزیمپشن. جو نارمل لا ہے اس کے اندر. اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے یقیناً مرنا ہے صحیح معنی میں، یہ انسان کو بدل دیتا ہے. اور دوسری چیز قرآن کے ساتھ تعلق. یہاں لفظ ہے تلاوت القرآن، لیکن تلاوت یہ چونکہ حضور صحابہ کو ارشاد فرما رہے تھے کہ جن کی مادری زبان میں قرآن نازل ہوا، جب عربوں سے یہ کہا جاتا ہے تلاوت القرآن، اس کے اندر خود بخود غور شامل ہوتا ہے. ہمارے لیے تلاوت عربی زبان اور اس کے ساتھ غور ڈبل آئے گا ہمارے لیے. ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے، قرآن پر غور و فکر، یہ انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے. اگر ہمارے یہاں ایسا یعنی عربوں کے ہاں بھی رواج ہو جائے، غیر عربوں کے ہاں بھی، کہ کچھ موت کا احساس ہو اور ان کے ساتھ قرآن کے ساتھ تعلق ہو، تو اس کے نتیجے میں ہم لوگ دینے والے بن جائیں. اس کے نتائج فوائد لینے والے نہیں. امریکہ، برطانیہ، جاپان، فرانس، چین، روس سے لوگ جو ہے نا وہ ہمارے پاس جائیں پڑھنے کے لیے بھی اور مزدوری کے لیے بھی. ہمیں کہیں جانا نہیں پڑے گا. پہلے ایسے تھا نا، اب نہیں ہے، یہ زوال ہے. تو اس لیے یہ سب سے پہلی بنیاد تقویٰ ہے. دوسری بنیاد النصیحہ. اس کا معنی اخلاص اور ہمدردی ہے. یہ بہت بڑا، یعنی اس کا مطلب اسے اگر میں سمجھانا چاہوں اخلاص کو ایک عام زبان کے اندر، کیونکہ جب الفاظ یہ استعمال ہوتے ہیں تو ان کا صحیح مفہوم، آپ لوگ تو پڑھے لکھے، آپ کے سامنے تو ہوگا، عام لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا. کیونکہ یہ سب لوگوں کے لیے جا رہا ہے اس سلسلہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے نسیم خان صاحب کو. تو اس لیے بات کو پھر پوری پبلک کے لیے بیان کیا جاتا ہے نا اخلاص کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مثبت ذہنیت، پازیٹیو مائنڈڈنس، کہ آپ کا ذہن جو ہے نا وہ مثبت ہو باقی تمام اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے. یعنی وہ منفی نہ ہو. یا آپ ہر آدمی کا احترام کریں، ہر آدمی کے لیے اچھی خواہشات رکھیں، ہر آدمی کے بارے میں آپ کے جو خیالات ہوں وہ مثبت ہونے چاہیے. اس کو اخلاص کہا جاتا ہے کہ آپ پازیٹیو مائنڈڈ ہیں. یعنی یہ منفی ذہنیت کے مقابلے میں آتا ہے. یعنی وہ ذہنیت، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی منفی ذہنیت ہے کہ وہ ہر آدمی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کسی پر اعتبار نہیں کرتے، ہر آدمی کے بارے میں ان کی منفی رائے ہے.
تو اس قسم کے لوگ مستثنیٰ ہوتے ہیں. ایسے ہمارے معاشرے میں چونکہ آج یہ رواج ہے، چونکہ منفی ذہنیت، پازیٹیو مثبت ذہنیت بہت کم ہے، منفی ذہنیت زیادہ پائی جاتی ہے، تو اس کو رد کیا گیا ہے. اسلامی اخلاق کی ایک اہم بنیاد یہ النصیحہ ہے. النصیحہ سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث کا لفظ ہے. حضور نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، یہ جو دین اسلام ہے یہ سراسر اور مکمل طور پر ہمدردی اور اخلاص کا نام ہے. اس کے علاوہ دین اسلام ہے ہی نہیں. یہ بھی اہمیت ہے ہمدردی کی، اور اسی کے اندر آ جاتا ہے. اور اس سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس کے راوی مشہور صحابی حضرت انس بن مالک ہیں. تو یہ چونکہ خادم تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو ان کی عمر چھوٹی سی، یہ ابھی ٹین ایج تھے جب وہ حضور کی یہ خدمت کیا کرتے تھے. تو وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کرتے ہوئے مجھے فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد فافعل، کہ اے میرے بیٹے اگر اس طرح ممکن ہو تو ایسی زندگی بسر کرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کوئی بوجھ نہ ہو، حسد نہ ہو، تو ایسی ہی زندگی بسر کر. وذالک من سنتی، کیونکہ میری سنت یہی ہے. یہ بہت بڑی سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ اس کے اندر یہ بات اتنی آسان نہیں ہے، کیونکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس کے اندر مختلف لوگ ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے جو تعلقات ہیں اس کے اندر دراڑیں آ جاتی ہیں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں بغض آ جاتا ہے، حسد بھی آ جاتا ہے. اب اس کے لیے کیا ہے، یہ چیزیں بعض اوقات فطری ہوتی ہیں، ان کو خریدا تو نہیں جا سکتا. اب حدیث کے اندر یہ ہے، قرآن میں بھی یہ ہے کہ آپ لوگ حسد نہ کریں. اب حسد کیا نہیں جاتا، یعنی اس کو کسی کورس کے ذریعے یا کسی دکان سے کوئی پیسے پے کر کے خریدا نہیں جاتا. حسد کو یہ ہو جاتا ہے، آپ کے ارادے کے بغیر ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ حدیث کو تو تشریح کرنا پڑے گی نا، حکم تو وہ ہے کہ نہ کیا جائے. مثلاً یہ کسی اختلاف کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں رشتہ داروں کے اندر کوئی اچانک امیر ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر بڑی دولت اس کے پاس آ جاتی ہے، یا اچانک بہت بڑا عہدہ مل جائے اس کو، بڑا وزیر بن جائے، تو باقی دوستوں اور رشتہ داروں میں حسد آ جاتا ہے. کہ خود بخود وہ چاہتے بھی ہیں نہ ہو، یہ ہو جاتا ہے. اب اس پر پکڑ کیسی؟ قرآن کا حکم یہ ہے، حضور کا حکم یہ ہے کہ اس پر پکڑ ہوگی. تو پکڑ کیسی؟ بھئی ہمارے تو یہ ہے نہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ہزاروں میں سے، لاکھوں میں سے 2-3 ہوں، تو ان کو آپ مستثنیٰ کر دیں کہ جو حسد کریں. وہ بھی کم از کم میرے جیسا آدمی نہیں سمجھا سکتے کہ وہ حسد وہ کیسے کیا انہوں نے ارادتاً، ورنہ یہ کیفیت ہے، ہو جاتی ہے آپ کے ارادے کے بغیر ہی. حکم کیا ہے؟ انہی احادیث کے الفاظ میں اور دوسری احادیث کے اندر ان کی تشریح یہ ہے کہ اگرچہ یہ چیز فطری ہے مگر اس کے تقاضے پر عمل کو روک دیا جائے. یہ حسد نہ کرنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب حسد ہو جاتا ہے تو ہم پھر اس کی برائی بیان کرتے ہیں، اسے نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں. برائی سے اپنے آپ کو روکنا، نقصان سے اپنے آپ کو روکنا، یہ اختیار میں ہے. اس کو کہا جاتا ہے حسد نہ کیا جائے. ورنہ جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ تو فطری ہے. یہ آزمائش ہے نا، یہ دنیا ایک آزمائش ہے، انسان کی تخلیق آزمائش ہے. آزمائش ایک نظریہ ہے قرآن کا، اس پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے، آئندہ بھی کبھی ہوگی یاد دلانے کے لیے. تو اس لیے یہاں پر فرمایا گیا. یہ ایک واقعہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کا، کہ 3 دن یہ واقعہ ہوتا رہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں آپ کی مجلس ہوتی تھی. اور پہلے دن کا واقعہ یہ ہے کہ آپ اب بیان فرما رہے ہیں، اب سیاق بیان اور ہے. اچانک اس کو روک کر آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میرے ساتھی، اب تھوڑی دیر میں ایک شخص اس محفل میں آنے والا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو واجب کر دیا اور مجھے بتا دیا. یہ بڑا زبردست موقع تھا. اب تھوڑی دیر کے اندر جو شخص وہ دروازے سے داخل ہوا وہ معمولی سا آدمی تھا، انصار میں سے غریب آدمی تھا، مسکین اور مزدور تھا. وہ آیا اور اس نے درس میں بیٹھ گیا. دوسرے دن بھی ایسے ہوا.
لیکن وہ 10 ہو رہا تھا، وہ آ رہا تھا، اس نے آنا تھا اپنے انداز میں، کام ختم کر کے۔ آغاز میں بعض نا کام کرنے والے مزدور آغاز میں تو نہیں پہنچ سکتے، اب اس نے آنا ضرور تھا۔ جب وہ آیا تو وہی اعلان ہوا، تیسرے دن اسی طرح۔ اب یہ صحابہ میں سے حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس شخص کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے، دیکھنا یہ ہے کوئی بہانہ کر کے کہ یہ عمل کیا کر رہا ہے کہ جس کے لیے اتنا بڑا درجہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو نہیں مل سکا 3 دن ہے، یہ عام سا آدمی ہے، مزدور ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میری کوئی باپ کے ساتھ کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو میں تیرے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، بہانہ کیا۔ تو کہا ٹھیک ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن میں غریب آدمی ہوں تو وہاں کچھ ایسا مسئلہ۔ اس نے کہا کہ جس گھر کے اندر عمر بن خطاب اپنے باپ کے ساتھ میں رہتا ہوں، وہ سب سے سادہ کھانا وہاں پر ہوتا ہے، ہم ایسے سادہ کھانے کے عادی ہیں، تم فکر نہ کرو، صرف یہ ہے کہ مجھے جو نا اپنے پاس وقت گزارنے کی اجازت دو۔ اصل میں مسئلہ تو کچھ اور تھا نا، یہ تو بہانہ تھا۔ وہ 3 دن ان کے پاس وہ رہے، گھر کو بتا دیا گھر والوں کو بھائی کوئی فکر نہ کرنا۔ اب 3 دن کے اندر انہوں نے اس شخص کی زندگی میں کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں دیکھا جو اس طرح کا قابل ذکر ہو کہ اللہ نے حضور کو بتا دیا جنت واجب ہو گئی، ماں سوائے اس کے کہ وہ ایک اچھا آدمی تھا، نماز کا پابند تھا اور غلط بات نہیں کرتا تھا وہ، یہ اس نے، لیکن یہ اس معاشرے میں یہ معاملہ عام تھا۔ آج ہمارے ہاں یہ عام نہیں ہے، اس معاشرے میں عام تھا، وہ کچھ اور دیکھنا چاہتے تھے۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، خیر تیسرے دن انہوں نے کہا بھائی کہ مجھے بتاؤ کہ تم شکر وہ کون سا عمل کر رہے ہو؟ میں شکر کوئی عمل نہیں کرتا، جو کچھ ہے یہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا بھائی یہ میں بہانہ کر رہا تھا، اصل میں یہ اعلان تھا تیرے بارے میں، اور تیرے پاس وقت گزارنے کے لیے میں وہ عمل کرنا چاہتا ہوں جو تو کر رہا ہے، باقی جو کچھ بھی میں نے کہا وہ محض بہانہ تھا، یہ تجھے میں آخر سے بتانا تھا اس بہانے کو، لیکن عمل مجھے نہیں ملا۔ اس نے کہا بھائی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب یہ سلام کر کے واپس جانے لگے تو انہوں نے روک لیا، ٹھہر جاؤ، ایک چیز ہے شاید اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آ گئی اور نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ وہ بڑا خوش تھا، وہ تو مجبور کا، تو میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مجھ سے صرف غریب آدمی کے لیے اتنا بڑا اعلان ہے اور حضور کی زبان ہے۔ اس نے کہا کہ ایک دن میں نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا تھا کہ اپنے دل، کامیاب وہی شخص ہے حقیقی معنی میں کہ اپنے دل میں کسی کے لیے وہ بغض کو نہیں پالے گا، بغض نہیں ہے۔ اس دن کے بعد میں نے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ چیز آ بھی جاتی ہے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، بالکل جگہ نہیں تھی اس کے لیے۔ وہ کہتا ہے مجھے کوشش کرنا پڑتی ہے جس طرح میں کوشش کرتا ہوں اپنے کام کرنے کی، باغوں کے اندر جو مزدوری ہوتی ہے نا، وہ کدال مارنا، اس طرح کی کوشش کرتا ہوں میں اپنے دل پر کنٹرول کرنے کی۔ آپ سمجھ، ان کے قد صدقہ یہی بات ہے، اور یہ عام بات نہیں آ رہے کہ بس کی نہیں ہے، وہ کامیاب ہو گیا وہ شخص۔ دیکھیے یہ بڑی محنت کی بات ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ اخلاق کی بنیاد ہے، اسلامی اخلاق کی۔ اور تیسری بات جو ہے وہ بہت اہم ہے، یہ عفو و درگزر ہے، اس کے اندر صبر اور تحمل بھی آ جاتا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، جو لوگ آپ کے پاس ہیں، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، ان کی کسی بھی کمی اور کوتاہی اور کسی بھی زیادتی کے لیے آپ ان کو معاف کر دیں۔ کچھ لوگ مستثنا ہوتے ہیں کہ جن کی فطرت میں نقصان دینا ہوتا ہے، یہ میں ایگزامپشن کی بات نہیں کر رہا، یہاں پر عمومی اصول یہ ہے کہ جو توقع آپ دوسروں سے رکھتے ہیں اس کام کو آپ سب سے پہلے کر کے دکھائیں، چونکہ یہ حکم ہر آدمی کے لیے ہے۔ ہر آدمی اگر یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ مجھے دوسرے کو معاف کرنا ہے، میں نے یہ فیصلہ کر لیا، آپ کو سب نبی معاشرہ کے لوگوں میں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر دشمنیاں نہیں ہوں گی، ان کے اندر وہ فساد اور وہ فتنے نہیں ہوں گے جو محض انتقام اور بدلے کی وجہ سے، کیونکہ عفو درگزر یہ انتقام اور بدلے کے مقابلے میں ہے۔ اس کی ضد کیا ہے؟ مفہوم مخالف، اپوزٹ، کہ آپ معاف نہیں کرتے، آپ انتقام لے رہے ہیں، بدلہ لے رہے ہیں، اور آج پوری دنیا اسی انتقام اور بدلے کی آگ میں غرق ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، پورا نظام ہمارا اس انتقام اور بدلے پر قائم ہے۔
لیکن اسے ختم کرنا ہوگا، مسلمانوں کو کم از کم ایک اچھے معاشرے کا ثبوت دینا ہوگا۔ تو اس کا بہت بڑے اس کے فوائد ہیں۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، سورہ آل عمران میں عظیم لوگوں کی مثال دی گئی کہ جن کی اللہ مدد کرتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی ان سے خوش ہے، ان سے محبت کرتا ہے، آخرت کے اندر بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ینفقون فی السراء والضراء، جو ہر حالت میں، خواہ وہ امیر ہوں پھر بھی وہ خرچ کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر وہ غریب ہیں فی الضراء، یعنی مشکل حالات کے اندر غربت میں ہیں، پھر بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بڑی عظمت ہوتی ہے کہ انسان غریب ہو لیکن وہ خرچ کرے کچھ نہ کچھ۔ غربت بڑی سخت ہوتی ہے، ورنہ لوگ تو امیری کے اندر بھی خرچ نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں یہ جتنے یہ ادارے ہیں، جتنے ادارے قائم ہیں، یہ متوسط طبقہ اور مزدور طبقہ نے قائم کیے ہیں، انہوں نے خرچ کیا ہے۔ جن کے پاس دولت اور اس وقت ضرورت ہے، جو بڑے بڑے ویئر ہاؤس اور کیا ان کو کہتے ہیں، بڑے کارخانوں کے مالک ہیں مسلمانوں میں، ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ تمام جو کنٹریبیوشن ہے وہ متوسط اور مزدور طبقہ کی ہے یہاں پر۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ لوگ جن کے پاس بہت بڑی دولت ہے وہ خرچ نہیں کر رہے، جو مزدور ہیں وہ خرچ کر رہے ہیں۔ اور یہ ادارے تمام اسلامی ادارے اور سکولوں کی وجہ سے۔ اور والکاظمین الغیظ، پھر ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ بات، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے وہ۔ واللہ یحب المحسنین، یہ احسان ہے، اور اللہ احسان کرنے والوں سے، یہ نہیں کہ ان کی مدد کرتا ہے۔ جب یہ بڑے اہم الفاظ ہیں قرآن کی، بڑی بلاغت ہے ان میں۔ یحب المحسنین، محسنین احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب یہ مقام آ جائے تو محبت کرنے کا یہ بہت، اب جب نا ہمارے، کیونکہ یہ اللہ ہی ہمیں سکھا رہا ہے نا، یہ اللہ کی سکھائی ہوئی بات ہے جو اب میں کہنے لگا ہوں، کہ ہم بہت سی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، لائک کرنا یہ ایک مقام ہے، لیکن جب محبت کرتے ہیں یہ اعلیٰ مقام آ جاتا ہے اس میں۔ یہاں کہ اللہ محبت کر رہا ہے، بہت سے اعمال کو پسند کرتا ہے، یہاں محبت کا مقام آ جائے یہ بہت اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے یہ عفو و درگزر، یہ اس کے اندر بہت بڑا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ اور اس سلسلے میں دو اختصار کے ساتھ واقعات بیان کر کے اپنے آخری پہلو کی طرف، حصہ کی طرف آؤں گا کہ نبی علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں کہ طائف کے موقع پر ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی، دعوت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، سرداروں نے بھی کی، اور سرداروں ہی کے ایما پر، اکسانے پر وہ جو اوباش نوجوان تھے انہوں نے شدید زخمی کر دیا آپ کو۔ ایک خاص مقام پر جب آپ نے پناہ لی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فرشتہ پہنچا، اس نے اجازت طلب کی اس قوم کو ہلاک کرنے کی، لیکن اس مقام پر نبی علیہ السلام کو جو جواب تھا، نہیں، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اگر یہ ہلاک ہو جائیں تو مکمل طور پر ہلاک ہو جائیں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ نہ صحیح تو ان کی جو اولاد ہے وہ کسی مرحلے پر میری بات کو مان لے گی۔ ایسے ہی ہوا، ان میں سے چند ایک نے نہ مانا، ورنہ سردار بھی تو مان گئے۔ وہ بہت بڑے صحابہ طائف میں سے تھے، قبیلہ بنو ثقیف کے، اور نوجوان نسل نے تو سب نے، اور پھر وہ ایک ان کی بہت بڑی خدمات ہیں اسلامی دعوت میں بھی، اسلامی جہاد میں بھی، نبی علیہ السلام کے ساتھ، بعد میں خلفائے راشدین کے ساتھ بہت بڑی خدمات ہیں۔ لیکن اس کے اندر جس نقطے پر میں ارتکاز کرنا چاہتا ہوں، فوکس کرنا چاہتا ہوں، اس پر فوکس عموماً نہیں کیا جاتا، اس پر غور کیجئے گا۔ یہاں پر بڑا جمپ لگا کر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، نہیں، اس کا تجزیہ کیا جائے گا تھوڑا سا۔ یہ اسلامی اخلاق کی بنیاد ہے یہ واقعہ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے اخلاق اسوہ کی اتباع کریں، ایک سے زیادہ مقامات پر، بہت زیادہ، یعنی ایک مقام پر تو اسوہ کی کریں نا، ورنہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو آپ اگر قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو تو بہت زیادہ تکرار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اب دیکھیے یہ بہت بڑا واقعہ ہے اسلامی اخلاق کا۔ ہمارے ہاں صورت حال یہ ہے کہ میں عام مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا،
جو لوگ پوری ملت کو، قوم کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں اور ان کی امامت کر رہے ہیں، مذہبی طبقہ. اب دیکھیں کہ اب جو اسلامی اخلاق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مخالفین کے جنہوں نے پیغمبر کے اوپر زیادتی کی، تو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ زیادتی کرنے والے وہی شمار ہوتے ہیں نا تاریخ میں. ان سے بڑا تو کوئی زیادہ ظالم نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ کم ظالم ہوں گے. جن لوگوں نے ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، سب سے بڑے ظالم ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کو تنگ کیا، سب سے بڑے ظالم ہیں. حضرت نوح کو کیا، سب سے بڑے ہیں. امام الانبیاء کو کیا، سب سے بڑے ہیں. بعد میں آنے والے کم ظالم ہیں. حضور نے سب سے بڑے ظالموں کو معاف کیا وہاں پر کہ میں رحمت ہوں. ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم حضور کا اتباع کریں، مگر ہمارے علماء ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے. وہ دوسرا بیچارہ پکار رہا ہے کہ میرے اندر یہ برائی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. نہیں، تمہارے اندر ہے. یہ ہے وہ کہ خدا سزا دیتا ہے پھر اس امت کو. دو شکلیں ہیں. امت انہوں کو معزول کر دیں، ان علماء کو. اگر امت معزول نہیں کرے گی تو اس کو سزا ہوگی ذلت کی، اور اس سزا میں سے ہم گزر رہے ہیں. یہ ہے وہ مقام. اور پھر علماء کے، اس لیے کہ علماء حقیقتاً قائد ہوتے ہیں. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں سیاسی لیڈروں کی طرف بھی اور پوری امت کی طرف بھی. یہ چیز ان کے اندر بھی موجود ہے، اسے کو معاف نہ کرنا. لہٰذا جب بھی طائف کا معاملہ ہوگا اس پر غور کیا جائے، لوگوں کو جھنجھوڑا جائے کہ تمہارا طرز عمل اس کے خلاف ہے. اور آج ہمارے تخلف اور زوال کی سب سے بڑی بنیاد یہی ہے کہ ہمارے اندر اخلاق نہیں. اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دینا ہے، سب کو. پھر ان کے اندر جو سب سے بڑے شرارتی اور فسادی چار تھے جن کو مستثنا کیا، ان کے اندر بھی 3 کو معافی مل گئی. چوتھا جو ہے نا وہ اپنی غلطی کا شکار ہو گیا، ورنہ وہ راستہ اختیار کر سکتا تھا جو 3 نے کیا، اس نے نہیں کیا. وہ زد میں آ گیا، ورنہ اس کو بھی معافی مل جاتی. جو سب سے بڑے تھے، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ ان کو بھی معافی مل گئی، سب سے بڑے فساد. اس معاف کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آگے اللہ کی فتح آتی ہے، وہ نظام زیادہ قوی ہوا. یہی لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست و بازو بنے اس لیے کہ یہ بڑے تکڑے لوگ تھے. حضور نے فرماتے ہیں کہ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام. جو لوگ جاہلیت کے اندر بڑے زبردست تھے، تکڑے، دلیر، خرچ کرنے والے، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ بھی اسی طرح بلند رہیں گے. یعنی اسلام کی خوبی ختم نہیں کرے گی قبول کرنے کی، وہ اس کے اندر اور زیادہ چمک جائیں گے ان خوبیوں کے اندر. خیارہم فی الاسلام. اور ایسے ہی ہوا جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، متاثر ہو گئے معاف کرنے کے نتیجے میں نا. پہلے تو یقین تھا ہمیں قتل کر دیا جائے گا، جب معاف کیا تو ان کی آنکھیں کھل گئی. یہ تو زبردست بات ہے. دل کھل گئے، اسلام قبول کر لیا، دست و بازو بن گئے، اور بڑے عظیم لوگ تھے. بہت بڑی خدمات. اکرمہ، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اس کو کہا جاتا ہے نا کہ یخرج الحی من المیت. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ میں سے. تو اس کی زبردست مثال جو ہے ابو جہل اور اس کے بیٹے حضرت اکرمہ کی ہے. ابو جہل کو دیکھیں، جہالت کا باپ، سردار، بڑا دشمن، اور اس کا بیٹا جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد وہ سب سے بڑا مجاہد اور سپاہی بنا. اس لیے بہت بڑا طاقتور اور بہت بڑا نڈر اور بہت بڑا فیاض اور سخی انسان تھا جس کی قدر کی جاتی تھی. باپ بھی ایسا ہی تھا، بلکہ اس سے بھی آگے تھا تھوڑا سا. مگر یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی قسمت ہے، اپنی قسمت ہے. ورنہ وہ قبول کر لیتا تو بڑا درجہ ہوتا اس کا بھی. وہ سمجھ نہیں سکتے یہ لوگ. وہ جو دنیا کی سرداری تھی نظر اس تک گئی، ورنہ اس کے اندر دنیا کی بھی ان کو سرداری مل رہی تھی اور آخرت کی بھی، اور دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو. بہرکیف یہ 3 ایسی بنیادیں ہیں کہ جن کے اوپر مسلمانوں کو قائم رہنا ہے ہر مقام پر، اور اسلام کی قوت اسی اخلاق کے اوپر ہے. اب ہم آ جاتے ہیں، چونکہ ہم یہاں رہ رہے ہیں، اب ہمیں فوکس کرنا ہے یہاں کی سوسائٹی پر. چونکہ ہمارے مفادات، ہماری نسلیں یہاں سے تعلق رکھتی ہیں اور رکھیں گی.
تو لہٰذا اس سوسائٹی کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مغربی سوسائٹی اپنے انقلاب کے بعد، اس سے پہلے ایک لیکچر کے اندر ذکر آ چکا ہے کہ یہ الحاد، سیکولرزم اور آزادی پر قائم ہے، خصوصاً ہر قسم کی آزادی، جنسی آزادی۔ اس کے اندر جو اخلاق کا تصور ہے سیکولر اخلاق، سیکولرزم کے اندر بھی اخلاقیات ہوتے ہیں، لیکن یہ اخلاقیات مذہبی سے آتے ہیں پیچھے سے، کیونکہ اگر اب تاریخ پیچھے، خود مغربی تہذیب اور اس کا ارتقاء، ترقی، یہ مسلمانوں کی تہذیب کی بدولت ہے۔ لہٰذا اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ہاں قریب ہیں۔ اسی میں سے آپ دیکھیں معاشی تحفظ، سوشل سیکیورٹی، بہت سی چیزیں بات جو قرآن کے اندر موجود ہیں اور خلافت راشدہ کے اندر ان کو قائم کیا گیا تھا، بہت سی چیزیں ہیں۔ اخلاقیات کا تصور موجود ہے، مگر اس کو یہ سیکولر اخلاق کہتے ہیں۔ دوسرے لحاظ سے جو ہے نا وہ اصل میں مذہبی ہیں، اعتراف نہیں، چونکہ مذہب سے مخالفت ہے نا، الحاد ہے، تو اس لیے اس کو محض اخلاق کہنا، اس سے کوئی آدمی سمجھ سکتا تھا کہ یہ مذہبی اخلاق ہو سکتا ہے، تو اس کو سیکولر اخلاق، سیکولر مورالٹی کہتے ہیں۔ بہرحال اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو آزادی تھی، اس نے سب سے پہلے جو خاندانی نظام تھا، جو سماجی نظام تھا اخلاقیات کا، اس کی بربادی کی اس معاشرے میں۔ پھر اس کے بعد چونکہ آزادی ہے، جب آپ قدغن نہیں لگائیں گے، کوئی پابندی نہیں ہوگی، تو انسان آگے بڑھتا ہے، اس کی حدود نہیں ہوتی، ہے نا، لالچ کی طرح، جیسے لالچ کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ سماجی نظام، اس کے اندر وہ اختلال پیدا ہوا، اس کے بعد اخلاقی نظام، خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا یا مغرب میں، اور اس کا اگلا مرحلہ وہ تھا کہ جس کو ہم اس سے پہلے رو رہے تھے، LGBT کا، اس پر لیکچر آ چکا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب سلسلہ اس سے بھی آگے جائے گا، ہم نے تو اس کے اندر بھی کہا تھا۔ اب نئی بات کیا کہ ہیومن ڈاگس، آپ سے کسی نے سنا ہے ہیومن ڈاگس؟ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں، اچھا، یہ نہیں، یہ تازہ کہ یہاں پر امریکہ کے اندر بھی اور یورپ کے اندر بھی مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کتے کی زندگی، شکل، صورت، سب کچھ اختیار کی ہے، یعنی آپ ان کو انسانی کتے اردو کے اندر کہہ سکتے ہیں، یعنی اسی طرح وہ اوپر وہ کیا کہتے ہیں، کوئی کاسٹیم، دوسرا ہاں، اس کو کر کے دھم پیچھے لگا کر، اور ماسک بھی اس طرح کا، کتے کا کان بھی، اور بھونکنا، اور 4 پاؤں سے چلنا، اس کو آگے کچھ لگا دیے نا چلتے، اور گلے میں پٹا ہے، اس کا مالک ہے، اس انسان کھاتے بھی اسی طرح ہیں، بھونکتے بھی ہیں، اور یہ ایک رواج چل، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ آزادی جو انسانیت کے خلاف جس کا آغاز ہوا تھا، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ LGBT کا جب معاملہ شروع ہوا، کسی کو پتہ نہیں تھا، آج ایک فتنہ کی شکل ہے، یہ چیز ابھی شروع ہوئی ہے۔ تو اس لیے چونکہ ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں، ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے علماء لوگوں کی بھی، باقیوں کی بھی، عام پبلک کی بھی بڑی آسانی کے ساتھ چونکہ سہولتیں ہیں، پیسہ ہمارے پاس ہے، گزارا اچھا ہو رہا ہے، تو اس لحاظ سے بس ایک جس کو کہتے ہیں بے غمی اور بے فکری کی زندگی ہماری، یہ نہیں کہ اس وقت ہونے والا کیا ہے، ہماری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب LGBT کے شکار ہماری اپنی اولاد ہو رہی ہے، مسلمانوں کی طرف سے دباؤ آ رہا ہے کہ ہماری مخالفت کی، اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو، اور یہ بھی سلسلہ ایسے ہوگا۔ اس سے پہلے تو ہم بھگت چکے ہیں نا، جو خاندانی نظام، طلاقوں کی بھرمار، یہ قصہ ماضی ہو چکا ہے۔ تو ان حالات کے اندر یعنی ہمیں احساس کرنا ہوگا، ان مسائل کو ٹیکل کرنا ہوگا۔ مجھے جہاں کہیں بھی جمعہ پڑھانے کا اتفاق ملتا ہے، میں عموماً ان ہی مسائل پر، قرآن اور نبی علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں، اور میں آپ کو یعنی دیانتاً بتا سکتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی یہ خطاب ہوتا ہے، پبلک بہت سب کی سب اس کو اپریشیٹ کرتی ہے، خصوصاً نوجوان کے، اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ میں نے اپنے تمام علماء ساتھیوں کو کہا کہ وہ اس کرنٹ افیئرس پر ایڈریس کریں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔
وہ ماضی کی ان داستانوں کو چھوڑیں. یہ جب آپ اخلاق کی بات کرتے ہیں کہ یہ حسن اخلاق ہے اس کو اختیار کرو، بات اتنی نہیں ہوتی. آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ حسن اخلاق یہ ہے، یہ مکارم اخلاق ہے، اس میں درگزر کرنا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، ایک دوسرے کو گالی نہیں دینی، اس کی غیبت نہیں کرنی، نقصان نہیں پہنچانا. یہ بات آپ جو معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو بیان کریں، اصولی طور پر بیان کریں، اصولی انداز میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے نا. حسن اخلاق، اب لوگوں کے بعد حسن اخلاق آپ نے سنا ہوا ہے، کوئی اچھی چیز ہوگی. عملی زندگی کے اندر حسن اخلاق کیا چیز ہے یہ بتائیں آپ اس کو. جیسے ہم کہیں گے چائے، جب چائے سامنے آتی ہے ماشاءاللہ ہمارے ساتھی ہیں دونوں محمود صاحب، اور ہم ویلکم کرتے ہیں، ہم وہاں سے ماشاءاللہ پاکستان سے آئے ہیں، تو جب یہ لائیں گے تو پتہ چل جائے گا نا چائے یہ ہوتی ہے جب آپ پیئیں گے. تو اسی طرح ہر چیز کو متعین کر کے بتانا ہوگا. ہمارا جو خطاب ہے یہ عمومی انداز کے اندر ہے، عمومی خطاب. اب وہ پڑھے لکھے لوگوں میں ٹھیک ہے آپ کے سامنے، یعنی آپ لگے لوگوں کے اندر تو ٹھیک ہے. یہاں پر تو اگر مسئلہ یہ سامنے ریکارڈ کرنا ہوتا تو شاید میں اتنا کھول کر بیان نہ کرتا، کیونکہ ایک تکرار ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ ساری چیز کھول کر بیان کرنی یہاں پبلک تک جا رہی ہے. اب ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں 3 اقدامات کرنے ہوں کہ پوری ملت کو. پہلا اقدام یہ ہے کہ اعلیٰ اخلاق اور اس کا نمونہ بنانا ہوگا اپنے آپ کو، جیسا کہ نہیں ہے. ہمارے لیے یہ تصور ہو چکا ہے کہ ہمارے اندر جو بنیادی انسانی اخلاق ہے وہ نہیں ہے. 3 ہفتے یا 4 ہفتے پہلے ہمارے ایک ساتھی ہیں اولڈن میں، مولانا شفیق الرحمان، بڑے بہترین ساتھی ہیں، ان سے اسی طرح کی گفتگو ہو رہی تھی. تو دوران گفتگو موضوع ایسا تھا، تو میں نے کہا کہ دیکھیں اس وقت جو قیادت ہے وہ مغرب کے پاس ہے، اب بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. قیادت سے مراد یہ ہے کہ سکہ ان کا چلتا ہے، زبان ان کی ہے، تہذیب ان کی ہے، ایجوکیشن ان کی ہے. اب ہمارا سارا نظام ان کے مطابق ہے، ہمارا اپنا نظام نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قیادت کسی کو صرف قوم کو اس وقت دیتا ہے، یہ قرآن میں مذکور ہے، جب وہ بنیادی انسانی اخلاق کے اندر آگے ہوتی ہے. اس کا واضح مقصد یہ ہے کہ ہم بنیادی انسانی اخلاق کے اندر پوری کی پوری امت مغرب سے پیچھے ہے. واضح بات، اس بات کو ہائی لائٹ کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، ورنہ ہم نظریہ سازش کا شکار ہیں. ہم جو پیچھے چلے گئے ہیں یہ سازش کی وجہ سے ہے، یہ خلاف فطرت ہے. لا آف نیچر قرآن بھی یہ ہے کہ کوئی قوم سازش کی وجہ سے دوسری کو مغلوب نہیں کر سکتی اگر اس کے اندر اوصاف ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. سازشیں اس وقت کامیاب ہوتی ہیں جب دوسری قوم اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ قیادت کے اخلاقی اوصاف گر جاتے ہیں، اس کے بعد سازشیں کامیاب ہوتی ہیں. لیکن سازشیں شکست نہیں دیتی. شکست جو قوم دیتی ہے، ہر غالب قوم 2 کام کرتی ہے، وہ علوم اور فنون میں آگے بڑھ جاتی ہے، اسلحہ میں آگے بڑھ جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ میدان جنگ کی بھی شکست دیتی ہے، اس کے ساتھ سازشیں بھی ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے سازشوں کو آزمائش کے لیے پیدا، یہ ہم بھی ابھی ایسے کیا کرتے تھے. یہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ہماری جو بڑی بڑی مملکتیں، بنو امیہ، بنو عباس، غزنوی، سلجوق، پھر وہ فاطمی، ادریسیز، اور اسی سے نکلتے ہوئے یوگی اور جتنے بھی ہیں، جب ذرا آپ مطالعہ کریں تو 2 چیزیں چلتی ہیں. پھر آپ کو یہ دیکھ کر چونکہ سن کر حیرت ہوگی، تاریخی بات ہے کہ اس غلبے کے دور کے اندر بھی مسلمانوں کی آپس میں اتنی زیادہ جنگیں ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ بہت کم جنگیں ہیں. یہ کبھی آپ مطالعہ کریں، کیونکہ جب بھی ایک امپائر بنتی ہے نا، اب مثال کے طور پر سلجوق امپائر ہے، یہ غزنویوں کو مار کر اور اس کے بعد وہ جو دوسرے تھے ان سے پہلے ان کو مار کر اس کو بنی ہے. پھر غزنویوں نے سلجوقیوں کو مارا، بہت بڑی ہوا. پھر غزنوی آپس میں لڑتے رہے. جو ہوتا کیا تھا نا، مثلا جو بادشاہ مر جاتا تھا تو وہ اس کے 4-5 بیٹے ہوتے تھے. بڑے بیٹے کو بناتا تھا میرا ولی عہد ہے، وہ مر گیا، جو ولیعہد جو بادشاہ بن گیا تو باقی جو بیٹے تھے اس کے خلاف بغاوت کر دے. That was the order of the day، ایک فیشن تھا. یعنی اگر آپ مسلسل تاریخ کو پڑھیں گے تو تعجب، اب آپ تعجب کر رہے ہیں، میں تعجب نہیں کر رہا،
یہ اس طرح کا فیشن تھا جس طرح ہمارے ہاں چائے مہمان آ گیا چائے پلا دی، بالکل. اور پھر فوج جو ہے نا تقسیم ہوتی تھی، جو بیٹا ان کی وہ بڑا بیٹا بادشاہ بن گیا، جو چھوٹے بھائی ہوتے تھے اب اس کے خلاف لڑتے تھے. فوج گیا کہ ایسا اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ. ہوتا یہ تھا کہ جو غالب آ گیا پھر وہ بادشاہ ہے. اب وہ 3 ایک طرف ہوتے تھے، پھر ان تینوں میں لڑائی شروع ہوتی تھی، فوج پھر تقسیم. جب وہ مر جاتے تھے تو ان کا کوئی بہت اہم گورنر ہوتا تھا، وہ اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیتا تھا. مثلا سلطان محمود غزنوی بڑی سلطنت قائم کی، اس کا باپ جو تھا سبکتگین یہ گورنر تھا سامانیوں کا، اس نے اعلان کر دیا اپنی بادشاہت کا، کرتے کرتے کامیاب ہو گیا، قسمت آزمائی. سلجوکیوں کا سردار قسمت آزمائی کی کامیاب ہو گیا. ایسے ہی تھے، یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا، اس میں سازشیں بھی ہوتی تھیں. یعنی یہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ مغرب نے سازش کی، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جو فتوحات کی تھیں وہ سورۃ یاسین، سورۃ رحمان، سورۃ فاتحہ کا ختم اور درود کر کے ہم نے فتوحات حاصل کی. ہمارا تصور یہ ہے. لوگوں کو تاریخ بتانا پڑے گی، اس لیے کہ نظریہ سازش نے ہم کو برباد کیا ہے. میرا آج وہ ایک علماء کونسل میں مضمون چل رہا ہے، اس کی تقریباً 18 قسطیں ہو گئی ہیں اور اتنی اور باقی. اس میں نظریہ سازش یہی جو اب میں بیان کر رہا ہوں یہی اس کے اندر آ رہا ہے. تو کسی آپ کو جو آپ کے پرسنل پر میں بھیج دوں گا، وہ آپ کو کافی وقت ملے گا، اس کو لگے گا مطالعہ کا. تو اس لیے کہ میرا تو موضوع ہے نا تاریخ اور علم التاریخ. تو مختصر بات یہ ہے کہ اخلاقی نظام کو ہمیں قائم کرنا ہوگا اور اختلافات ختم کرنا ہوگے. یہ پہلا سٹیپ ہے. اس کا دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ دعوت اس معاشرے کے ساتھ تعلق رکھنا ہوگا آئسولیشن میں. یعنی یہ جو لوگ LGBTs، اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے، جو فار رائٹس ہیں، ہمارے مخالفین ہیں، موافقین ہیں، سب کے ساتھ رابطہ اور اپنا تعارف، مگر یہ ایک کردار کی بنیاد پر ہو. مسلمانوں کو اس پروسیس کو شروع کر دینا چاہیے. اور تیسرا کیا ہے کہ یہاں پر جو مؤثر چیریٹی پروجیکٹس آپ کو شروع کرنا ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اور اسلام کی کریڈیبلٹی اور ثقافت اس معاشرے میں نہیں قائم ہو سکتی جب تک کہ آپ خدمت نہیں کریں گے اور کچھ دینے والے نہ بنے. ابھی تک ٹیکر کمیونٹی ہیں، لینے والے. اور حضور کا فرمان یہ حدیث ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ہم دینے والے ہاتھ کے مقام پر آئیں تو ہماری بہت بڑی چیریٹیز ہیں. میری تجویز یہ ہوگی کہ یہ چیریٹیز مل کر بہت بڑے پروجیکٹ بنائیں اس سوسائٹی میں، اس پر ارتکاز کریں اور وہاں پر ادارے بنائیں جس سے مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کو بھی فائدہ ہو، غرباء کو فائدہ ہو. یہ تعلیمی ادارے بھی ہو سکتے ہیں، ہاسپٹل کی مدد بھی ہو سکتی ہے، کینسر اور ہارٹ جو ریسرچ ہے اس کے لیے پروجیکٹ بنائے جائیں. اور اس سے ملتے جلتے کہ جس سے ہماری کریڈیبلٹی قائم ہوگی، عزت. یعنی ہماری بات میں وزن تب آئے گا کہ ہم کچھ کریں گے، کچھ خدمت کرنے والے بنیں گے. ابھی ذہن نہیں ہے، ابھی جو کچھ بھی ہے وہ باہر ہی بھیجو، باہر بھیجو. تو اس کے اوپر بھی فار رائٹس میں ہمارے خلاف پراپوگنڈا ہے. تو یہ 3 اقدامات ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے.